حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقن، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر، وزیر، نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے؟ کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے، تعریف ایک تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں
बाहर तो मैं अच्छा रहा हूं, पता नहीं घर में ही कोई ज्यादती ना हो गई हो, पता नहीं तुम्हारे साथ भी मेरे मामला ठीक थे कि नहीं। सहाबा तो तारीफ करते हैं, रो रहा हूं तुम्हारी वजह से ना उलझ जाऊं, बीवी ही ना कहे मेरा हक ही अदा नहीं किया। ये लफ्ज कहते कहते पहाड़ है ये शख्स, कैसरो किसरा कांपते हैं। हजरत उमर रो पड़े, बीबी से कहने लगे मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ नहीं कर देती, मेरे ऊपर बोझ था उम्मत का, मैं सारी रात मदीने की गलियों में फिरता था, दिन सारा मस्जिद में गुजरता था, मैं तुझे वक्त नहीं दे पाया, माफ नहीं कर देती। तो ज़ौजा कहने लगी नहीं उमर, मैंने भी जिंदगी में अपना कोई सुख चैन नहीं देखा, कोई चाव पूरा नहीं किया, मैं कैसे माफ कर दूं, मैं नहीं माफ करती। हजरत उमर जमीन पे बैठ गए, रोने लगे, कहने लगे चल माफ कर दे। कहने लगी एक वादा करो, कयामत के दिन रब करीम की बारगाह में मेरी सिफारिश करोगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करोगे कि अल्लाह अच्छी थी, मुझे कपड़े धो के देती थी, रोटी पका के देती थी, मेरी इज्जत की मुहाफिज थी। जनाब उमर कहने लगे तेरे साथ वादा है, रब अपने फजल से उमर को जन्नत देगा तो उमर तुझे जन्नत में साथ लेकर के जाएगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से लिखी है। रावी हजरत अनस बिन मालिक हैं। एक बंदा बड़ी दूर से आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए, बड़ी दूर से। अरब के जो सरदार होते थे उनके बड़े नाज नखरे होते थे, वो खैर आज भी हैं, प्रोटोकॉल का माहौल आज भी, यानी वजीर साहब के आगे दो चार गाड़ियां ना हो तो उनको मजा ही नहीं आता, पुलिस वाले आगे पीछे भागे तो हालांकि उनको नहीं पता कि जो पुलिस वाले आगे पीछे भाग रहे हैं ना, ये हुकूमत बदली तो गिरफ्तार करने भी इन्होंने ही आना है, लेकिन वो बड़ा मजा आता है जब लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं। क्या बात है जनाब, बड़ी बात। और हमारी तबीयतों में पता नहीं कौन सी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे, उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊंट और छांव में नहीं बांधा तो दुर्रे मारते थे, और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे, कहते थे इतना सियाना हो गया तो उन्हें पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब जरा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थप की दी, क्यों डरते हो? तो कहते हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई, आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं, तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुंच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेगी। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूं। भाई अगर आपका ये ज़ौक बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया, यानी गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा। लोग भूल जाते हैं चीजों को, अपने माजी को याद रखें। यार सफाई करने वाला सफाई टाइम पे करता है ना, तुम चिराग तो सही जलाते हो ना, मुझे बताओ आने वालों, ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, और सर उनके कदमों में रखकर झुककर जीना कैसा। दिल आंखें और रूह तुम्हारी लगती है सैराब मुझे, दर पे उनके बैठ कर आबे जमजम पीना कैसा है। कहने लगे उमर उस कोने का क्या हाल, और फिर कहने लगे वो फला बाग में हुजूर असर के बाद जाया करते थे, उसके फलों फूलों का क्या हाल है। तो हज़रत उमर कहते हैं बिलाल की बातें सुन के मैं रोया, तो मैंने कहा बिलाल तुझे इतना प्यार है तो छोड़ क्यों आया है। तो कहने लगे उमर मेरा वजूद शाम में रहता है पर दिल मेरा मदीने में ही रहता है, रूह मेरी मदीने में ही रहती है, बस सजना बाज मोहम्मद बख्शा की मरना ते की जीना, कहा वहां ही रहता हूं। एक दफा ना कूफे में रहते थे हजरत अली, मौला अली ने सारी जिंदगी किसी से सवाल नहीं किया, देने वाले थे ना, सवाल नहीं किया।
ایک بڑی خوبصورت کندیل ایک شخص لایا, خوبصورت لالٹین بنی ہوتی تھی وہ, اور اس میں تیل مٹی کا نہیں ڈالتے تھے, خوشبو والی کوئی چیز ڈالتے تھے تو وہ جلتی تھی. وہ لایا کوفے کی جامع مسجد میں, حضرت علی کوفے آ گئے, کہا حضور یہ جلا لے. جب وہ لایا نا کندیل تو حضرت علی نے زندگی, امام حسن کہتے ہیں میں نے عجیب زندگی بھر سوال نہیں کیا. اس سے کہنے لگے میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں, اس طرح کی ایک اور مل جائے گی. تو اس شخص ایسے جیسے وہ عرش پہ نہیں بیٹھ گیا کہ علی نے مجھے کہہ دیا ہے. کہنے لگا حضور مل جائے گی. فرمانے لگے لے جاؤ. کہتے ہیں وہ لے کے آیا. تو جب وہ لایا تو پہلے والی کندیل کو اتنا نہیں, اس کندیل کو سینے سے لگایا, اپنا امامے کا پلو لے کے حضرت علی نے پوچھا. پھر آنکھوں میں آنسو آئے. امام حسن کہنے لگے ابا جی میں سمجھ نہیں پا رہا, یہ آپ نے تو زندگی بھر بھوک کاٹی ہے, سوال نہیں کیا, تو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی تھی, دل کرتا ہے ایک لے لوں اور میں حضور کی مسجد میں بھی بھیج دوں, میں مدینے میں بھی بھیج دوں. میرا دل کرتا ہے یہ مسجد نبی میں لگ جائے گی تو اس کی شان بڑھ جائے گی. تو فرماتے امام حسن کہ میں رو پڑا. میں نے کہا حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے, رہتے آپ کوفے میں ہے پر دل آپ کا مدینے میں ہی بستا ہے, وجود یہاں ہے پر روح آپ کی. رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے, ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامل نہیں. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. یہاں غریب فقیر درویش مدینہ حسن ہے. توجہ ہے اب حضرات کی. میں 2010 میں گیا تھا. اماں جی جب میں جانے لگا تب بھی میں روتا ہی گیا. واپس آیا تو میں اپنی والدہ سے میں نے کہا کہ اماں یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. میں مدینے سے پلٹ آیا, میں بڑا تڑپا. میں نے کہا اماں جی وہ جانے کی جگہ تو ہے پر دوبارہ آنے کی جگہ نہیں, وہاں سے دوبارہ آنا نہیں چاہیے. وہاں سے سب سے مشکل مرحلہ مدینے سے لوٹنا ہے, آنا نہیں چاہیے. تو میری اماں مجھے کہنے لگی اللہ تجھے بار بار بلائے گا, دعا کرنی چاہیے, رونا نہیں چاہیے. بزرگوں کا درویشوں والا جو انداز تھا. اور پھر میں دوسری دفعہ عمرے پہ گیا تو ایک شعر تھا مظفر وارسی کا, تو میں وہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کہ دوبارہ آنے کی آرزو ہے, کہ خود کو پانے کی آرزو ہے, جو حج پہ احرام باندھتے ہیں اب وہ باندھ کے آنے کی آرزو ہے. تو میں نے تو ایک حج مانگا تھا, اللہ نے 2 عطا فرما دی. یہ مصطفیٰ کے مدینے کی شان ہے, یہ رسول اللہ کے شہر کی شان ہے. تو میرے دوستو اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ میرے جیسے لوگ, میرے جیسے, سچی بات ہے, میرے جیسے لوگ اس کا, میں کبھی بھی مدینہ منورہ میں حاضر ہو کے لوگ اور باتیں سوچتے رہتے ہیں اور میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں. تو میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو ایک بی بی بیٹھی تھی سادی سی عورت رات کو, تو اپنا زبان یار من ترکی و من ترکی بگویم پنجابی میں وہ بات کر رہی تھی. تو وہ جملے اس کے مجھے یاد رہتے ہیں جب میں مدینے جاتا ہوں. سادی بی بی جنت البقیع کے باہر بیٹھی تو بوڑھی اماں سادے سے کپڑے, تو شعر پڑھ رہی تھی. وہ کیا شعر تھا اس کا, کوئی وہ اس پہ شاعرانہ ردیف کافی یہ پورے نہیں اترتے. لوگ کہیں گے یہ مصرع شاید لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, سند کے لحاظ سے, لیکن اس کا انداز تھا نا تو تھا بڑا با کمال. وہ وہاں بیٹھی پتہ کیا کہہ رہی ہے, ویکھو نہیں ویکھو کہ کرم کمائے سوں. لوگ کہیں گے ردیف کافی ہے کے لحاظ سے شاید ٹھیک نہیں, لیکن اس کی فکر کتنی ٹھیک ہے, سوچ کتنی ٹھیک ہے. کہتی ویکھو نہیں ویکھو کہ کرم کمائے سوں, میرے جے گندے مندے در تے بلائے سوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی. تیز بخار ہے نبی کریم کو, 2 صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے. نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا. کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا, حضور آج کیا ہونے والا ہے, آج کیا کہا جائے گا, آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے. نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے. وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات. نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی, آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا, آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا, کہنے لگے سمجھ نہیں رہے,
کسی کی بات نہیں کر رہے, نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں. اس نے جانے کا ارادہ کر لیا. سنیے میرے بھائی, محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے. کسی کو تکلیف پہنچی ہو. صحابہ پھوٹ کے رونے لگے. محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے, رحمت ہی رحمت آئی. آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا. حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو. پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے, ہاتھ کانپتے ہیں, آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ, ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا, ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے, بات دل میں رہ گئی ہے, میں نے بدلہ لینا ہے. نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ, فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے, درہ لاؤ. سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا, دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ. حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا. سیدہ کو تشویش ہوئی, کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے, نہ جہاد ہے, نہ کوئی ایسا موقع ہے. حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے, درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں. صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں, کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا. فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے, ان 2 شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے. میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے, ان کو لے جائے. حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا, اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ان کو بٹھا دو, مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے. حضرت سیدنا بلال فرماتے درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا. حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا. فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار, مجھے مار درے, نبی پاک کے قریب نہ جا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر تو ہٹ جا, اسے آنے دے. فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ, میرا اور ان کا معاملہ ہے. جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے. نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں, خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. خبردار یاد رکھنا, وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں, وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے, جہاں زیادتی ہوتی ہے, جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے. محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کا, حضور میری پیٹھ ننگی تھی, آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے. نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا. جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی. حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا, حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے, چومنے لگے. کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا, آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے, مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے. میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے. بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے. وہ بہو سے ہی کیوں نہ کرے, وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں, شاید میزان نہیں لگے گا. ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا. استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے, میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے, اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے. بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے, اسباق مکمل ہو گئے, دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا, احادیث طیبہ کا درس دیا, اصول فقہ سے روشناس کرایا. جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی, دستار ہو گئی, فارغ ہو گئے, تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے, کچھ بات کرنی ہے. شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے. استاد صاحب نے کنڈی لگا لی, ہاتھ میں درہ پکڑ لیا, مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا. کوئی غلطی نہیں, کوئی بات نہیں, مارا. اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی, بڑا مارا ہے استاد. تو سیانے تھے نا بادشاہ, یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں, مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8000 کے مولوی ہیں, میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے, سویرے بدل لیں گے. خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا, اپنی حیثیت میں رہے معاذاللہ. جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی. جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے, کہا
ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں، اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہ صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا، کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے، للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں، اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ پیار